جی ایس ہربل ہول سیل آیورویدک ادویات کا قابل اعتماد مرکز تجارت کے خواہش مند حضرات کو ہم مکمل ٹریننگ دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تجارت کر کے بھرپور پیسہ کمائیں۔ علماء کرام، حفاظ، ڈاکٹرز اور میڈیکل والوں کے لیے خصوصی رعایت۔ تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں۔ تحفظ دین کا کاروبار روا دوا روا دوا روا دوا روا دوا روا دوا تحفظ دین کا کاروبار روا دوا علماء کا ساتھ دو، آؤ سب کے سب یہاں، علماء کا ساتھ دو، آؤ سب کے سب یہاں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف المرسلین محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین، صدق اللہ مولانا العظیم، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم زینوا اصواتکم بالقرآن او کما قال علیہ السلام۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ محترم صدر اجلاس استاد گرامی مولانا محمد نسیم الدین صاحب مفتاحی دامت برکاتہ، استاد گرامی مولانا محمد یوسف صاحب ندوی موتی والا دامت برکاتہ، رفیق محترم مولانا عبدالقدیر صاحب قاسمی مدنی دامت برکاتہ، اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام، بزرگان اعظام، عزیز طلبہ، ماؤں اور بہنوں، ہمارے لیے بڑی خوشی اور مسرت کا مقام ہے کہ ہم نماز مغرب سے متصل الحمدللہ قرآن کریم کی آیات کو سن رہے ہیں۔ یقیناً آج کی اس محفل سے ہمارے ایمان میں تازگی ہوئی اور ہمارے ایمان میں ایک خوشی اور ہمارے لیے ایک فرحت اور انبساط کا موقع فراہم ہوا۔ محترم سامعین، ہم قرآن کریم کے جشن کی طرف اور جس ماہ کو اس قرآن کریم سے خاص مناسبت ہے اس کی طرف ہم بڑھتے جا رہے ہیں۔ یہ ہر سال رمضان المبارک آتے ہیں اور ہمیں رمضان مبارک میں جہاں ہمیں عبادت نصیب ہوتی ہے اس میں قرآن کریم کی تلاوت انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر نماز تراویح میں ہمیں میسر آتی ہے۔ قرآن کریم کے کئی نام ہیں، بلکہ سورہ فاتحہ کے بھی کئی نام ہیں، اور قرآن کریم کی ایک تاریخ ہے، اس کے وحی کے کس طرح قرآن کریم نازل ہوا، وحی کی کیا شکلیں اور صورتیں تھی، اور ابتداً صحابہ کرام نے اسے یاد کیا، پھر چمڑوں پر اور ہڈیوں پر اور پتھروں کی سلوں پر اور دیگر اور صحیفوں پر اور دیگر اور اشیاء پر قرآن کریم کو لکھا گیا۔ لیکن قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے، ایسی ابدی کتاب ہے کہ سینوں میں بھی محفوظ رہی، دوسرے اور ذرائع بھی اس کی حفاظت کے لیے اختیار کیے گئے اور یہ سینوں میں بھی محفوظ رہی۔ صحابہ کرام اسے یاد کرتے تھے نسل در نسل، اور سینہ بسینہ جو ہے یہ قرآن کریم الحمدللہ ہم تک جو ہے تو پہنچا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ قرآن کریم کو ہم نے اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن کریم کے نزول کا دور ہم دیکھیں گے اور اس کا ہم جائزہ لیں گے اور ان ابتدائی آیات کو تلاوت کریں گے جس میں قرآن کریم نازل کیا گیا، تو ہمارے لیے
ایک درس حاصل ہوگا، ہمارے لیے ایک سبق ملے گا اور ہمارے لیے ایک پیغام ملے گا۔ پہلی وہی اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ پڑھنے کا حکم ہے، پڑھنے سے بھی قرآن آئے گا اور مزید پختگی اور مزید مہارت، علم بالقلم، قلم سے بھی قرآن کریم جو تو سکھلایا جائے گا۔ الحمدللہ ایک محنت تو ہمارے ہر مسجد، محلہ محلہ، گلی گلی، کوچوں کوچوں میں، مردوں میں، خواتین میں، دینی مدارس میں، عصری اسکولوں میں، کالجوں میں اور امت کے ہر طبقے میں ایک کوشش اقرا کی ہو رہی ہے کہ قرآن کریم پڑھو، لیکن انشاءاللہ یہ امت مسلمہ اب علم بالقلم سے بھی سرفراز ہوگی۔ ہمارے بیٹے، ہماری بیٹیاں اچھے انداز میں قرآن کریم کو لکھیں گے، جب پڑھیں گے، لکھیں گے، اس کے اور جو حقوق ہیں ان حقوق کو ادا کریں گے تو انشاءاللہ زمانہ بدل جائے گا، کایا پلٹ جائے گی۔ قرآن کریم نازل ہوا چونکہ عربوں کی زبان عربی تھی، اس لیے سخت مخالفتیں کی گئی، دشمنوں کا سخت سامنا ہوا، لیکن قرآن کریم سب کو زیر کرتا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور دیگر اور بہت سے صحابہ جو قرآن کریم کو پڑھنا نہیں چاہتے تھے، سننا نہیں چاہتے تھے، اپنے کانوں میں روئی ڈال کر دے تو خانہ کعبہ کے طواف کے لیے آتے تھے، لیکن جب تھوڑی سی قرآن کی آہٹ اور آواز ان کے کانوں میں پڑی تو انہوں نے اپنی روئی پھینک دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہو گئے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کے حقوق کو ادا کریں۔ پہلے ہم قرآن کریم کو اچھے سے تلاوتاً ہم سیکھیں اور پھر اس کے بعد ہم اس کو سمجھیں، سمجھنے کا دور بھی اب آ رہا ہے، پھر اس کے بعد عمل کا دور ہے تیسرا، پھر اس کے بعد چوتھا اس کے پہنچانے کا دور ہے۔ جب یہ اچھے انداز سے پڑھا جائے گا، دل میں اتر جاتا ہے، دل کو چھو لیتا ہے، دل کو اثر انداز کر دیتا ہے۔ اسی وجہ سے کہا گیا کہ قرآن کریم کو اپنی آواز کو قرآن کریم کے ذریعے مزین کرو۔ جیسے اچھی اذانوں کا ہم اہتمام کر رہے ہیں کہ ہمارے مائک سے اچھی اذانیں جو تو سنائی دیں، تو ایسی اچھی ہماری تلاوت بھی الحمدللہ آج روکا نہیں جا رہا ہے قرآن کو۔ آپ دیکھ رہے ہیں بہت سے مناظر آپ کے سامنے آ رہے ہیں کہ لوکل ٹرین میں قرآن کریم سنا جا رہا ہے اور محفلوں اور مجلسوں میں جو تو قرآن کریم سنا جا رہا ہے۔ اب ہمیں اور آگے قدم اٹھانا ہے، دنیا ہمارے ساتھ لگی ہے، دین دنیا کوئی الگ نہیں، ہمیں کمانا ہے، ہمیں محنت کرنا ہے، ہمیں مزدوری کرنا ہے، ہمیں ڈاکٹر اور انجینئر بننا ہے، لیکن پہلے ہمیں قرآن کریم کو بھی لانا ہے۔ عرب ممالک اور جو قرآن سے شغف اور محبت اور تعلق رکھتے ہیں وہ ممالک اور وہ قومیں پہلے اپنے بچوں کو قرآن سے مزین کرتی ہے، قرآن ان کے دل میں اتارتی ہے، قرآن ان کے دلوں میں جو تو پیوست ہو جاتا ہے۔ ان کے بچے جیسے ہمارے یہاں ایک رواج ہوتا ہے انگریزی انگلش میڈیم کا کہ صاحب انگلش پوئم اچھی طرح یاد ہو، انگلش زبان یاد ہو اور اس میں جو ہے تو پورے جو ہے تو اور جو ہے تو جانوروں کے کیا نام ہے یہ یاد ہو۔ اس طور پر جو ہے تو آج امت مسلمہ محنت میں لگی ہے۔ اگر ہم پہلے مرحلے میں اپنے بچوں کو قرآن سکھائیں گے تو انشاءاللہ ہماری کایا پلٹ جائے گی۔ میں مبارکباد دیتا ہوں آج کے منتظمین جلسہ کو اور یہاں میرے اساتذہ بھی یہاں پر بیٹھے ہوئے، انہیں بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ ہمارے اس شہر کو اللہ نے بہت خوبیوں سے نوازا ہے، بہت بھلائیوں سے نوازا ہے۔ میں اپنے بچپن میں جب یہاں اور
اورنگ آباد آیا تو میں دیکھتا تھا کہ صرف 3 مسجدوں میں قرآن کریم کی تکمیل ہوتی تھی تراویح میں، اور 3 جگہ جو تو حافظ تھے، ایک شاہگنج کی مسجد، جامع مسجد اور دوسرے چوک کی مسجد، 3 جگہ حافظ عثمان صاحب، حافظ حسن صاحب اور حافظ عبدالستار صاحب یہ قرآن کریم کی تکمیل کرتے تھے۔ لیکن آج اللہ نے ایک بہار کا دور لایا، ایک رونق کا جو تو دور قرآن کریم کے ذریعے لایا ہے، اس لیے اس بہار کی قدر کرنا چاہیے اور اس جھونکوں سے جو تو فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ہمارے گھروں میں قرآن زندہ ہونا چاہیے۔ ضرور ہم ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، ہمارے بچے ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، ہماری تجارت چمکے، ہمارا کاروبار جو ہے تو برگوبار لائے، ہماری عمارتیں اچھی ہو، ہماری گاڑیاں اچھی ہو۔ اللہ تو خود چاہتے ہیں، اللہ یحب ان یری اثر نعمتی علی عبدی، اللہ چاہتے ہیں کہ نعمتوں کا اثر اپنے بندوں پر جو ہے تو اللہ دیکھے۔ ان نعمتوں میں ہمیشگی پائی جائے گی، ان نعمتوں میں لطف اور لذت آئے گی قرآن کریم کی وجہ سے۔ تو میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آج اس محلے میں یہ جلسہ منعقد ہو رہا ہے، ہم وابستہ ہو جائیں ان مدارس سے، ان مکاتب سے اور ان محفلوں سے، اور جہاں جہاں بھی جو ہے تو بہت اچھے انداز سے قرآن کی اور مکاتب کی مجالس اور جہاں بھی اس کی کلاسز چل رہی ہم وابستہ ہو جائیں۔ اب یہ ہمارے سامنے جو قرہ حضرات نے جو کلام پیش کیا یہ نمونہ تھا ہمارے اپنی آمادگی کے لیے، ہمیں اکسانے اور ابھارنے کے لیے۔ اب یہ طلبہ سند فراغت سے سرفراز کیے جا رہے ہیں، اب یہاں پر موقع ہے کہ ہم بڑھ چڑھ کر اپنا نام لکھائیں، اپنے جو ہے تو متعلقین کا نام لکھائیں، اپنے فرزندوں کا جو ہے تو نام لکھائیں۔ ایسے موقع سے جو جذبہ پیدا ہوتا ہے، جو اس کی قدر کرنا چاہیے، اس جذبے کی ابھی ہم قدر نہیں کریں گے اور قرآن کے سیکھنے کے لیے ہم قدم نہیں اٹھائیں گے تو بعد میں یہ جذبہ سرد پڑ جائے گا اور دوسرے تقاضے جو ہے تو ہمارے سامنے آ جائیں گے۔ اور میں آپ کو بڑی خوشی اور مسرت کے ساتھ یہ بھی سناتا ہوں کہ جامعہ اسلامیہ کاشمیر جس نے الحمدللہ اس قرآن کی تعلیم کو اٹھایا، حفظ قرآن پاک کو جو ہے تو اٹھایا، حیدرآباد سے جو ہے تو بانی جامعہ نے حافظ علی بن عبد الرحمن صاحب کو مدعو کیا۔ آج جو عالمی جو ہے تو قرات کی جو ہے تو نشستوں میں نمائندگی کرتے ہیں ہمارے ہندوستان کی، اور بھی بہت سے قرائے ہمارے جو ہے تو اس شہر اورنگ آباد میں اور شہر خلد آباد میں تو ہمارا حفظ کا ایک مدرسہ زین العلوم یہاں سے پہلے اورنگ آباد سے جو ہے تو پہلے قائم تھا۔ تو ہمیں ضرورت اس بات کی ہے پھر ہم قرآن کی طرف لوٹیں۔ ہمارا پورا سکون، ہماری پوری باغ و بہار، ہمارا پورا رونق، یہ سب ہماری پوری رونق یہ قرآن کریم سے۔ اگر قرآن کریم کو ہم چھوڑ دیں گے تو پھر ہم جو ہے تو سربلند نہیں ہو سکتے۔ صاف کہا گیا یرفع اللہ باقواما ویضع بآخرین، کہ اس قرآن کے ذریعے اللہ قوموں کو سربلند کریں گے اور قومیں اگر اسے اختیار نہیں کرے گی تو اللہ جیسے پست اور ذلیل کریں گے۔ آج ہماری کمی اور کوتاہی ہے کہ اس قرآن کو ہم نے نہ پڑھ کر صحیح انداز سے غیروں کو پہنچایا اور نہ اس کے احکامات پہنچائے، نہ قرآن کریم کے تقاضوں کے مطابق ہم نے تجارتی اعتبار سے ایک اچھی منڈی، ایک اچھا مارکیٹ اور ایک اچھا بازار جو ہم نے پیش نہیں کیا۔ مکہ مکرمہ کے بعد مدینہ منورہ جو چلتا پھرتا قرآن تھا وہ مدینے کے بازار تھے، مدینے کی گلیاں تھی، جہاں صبح مدینے کے گھر تھے جہاں سے صبح صبح جو ہے قرآن کی تلاوت سنی جاتی تھی اور دن میں جو ہے قرآن کریم رچتا بستا جو ہے نظر آتا تھا۔ میں مبارکباد دیتا ہوں، اللہ ہم سب کو قبول فرمائے۔ اس فیملی کو بھی مبارکباد دیتا ہوں، موتی والا فیملی کو، کہ جن کی وجہ سے یہ مسجد سلیمان اور مکتب سلیمان قائم ہوا اور الحمدللہ ایک جو ہے تو نفع بخش جو ہے تو تجارت جو ہے تو سامنے آئی۔ ان کو مبارکباد دیتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں بھی جو ہے تو اس قافلے میں شامل فرمائے اور ہم اپنے نونہالوں کے لیے نیت کریں، جیسے باپ نیت کرتے ہیں ایسی مائیں بھی جو ہے تو نیت کریں اور عزم کریں۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے نونہالوں کو کامیاب کرے گا اور اچھے دن اور اچھا ماحول جو ہے تو ہمارے سامنے لائے گا۔ اللہ ہم سب کو قبول فرمائے۔ وما توفیقی الا
बिल्लाह। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाह। चूको स्टार आला क्वालिटी के उम्दा लजीज चॉकलेट्स उलमा हुफ़ाज और तिजारत करने वालों के लिए बेहतरीन मौका। चूको स्टार औरंगाबाद। मजीद तफसीलात के लिए अभी कॉल करें। मदारिस और मकातिब वालों के लिए खुशखबरी, मुफ्ती अरबियन ड्रेस, अरबी जुब्बा, शाया, तोब और सदरी, हाफिज आलिम फाजिल मुफ्ती बनकर फारिग होने वालों और मकतब के बच्चों के लिए एक नया तोहफा। सालाना प्रोग्राम में इनामात देने के लिए एक अनोखी चीज इंडिया में कहीं भी हासिल करने के लिए अभी कॉल करें। मुफ्ती अरबियन ड्रेस, इब्राहिमपुरा, भोपाल, इंडिया। तहफ़्फ़ुज़-ए-दीन मीडिया की लाजवाब कोशिश, नेक्स्ट मैसेज अब नए अंदाज में, जहां आप देख सकेंगे ईमान और अक़ीदे को मजबूत करने वाले दिलचस्प कार्टून्स का एक नया सिलसिला। हम ले चलेंगे आपको कार्टून्स की एक खूबसूरत दुनिया में। कुफरिया और शिरकिया कार्टून से अब मिलेगा छुटकारा। अब होंगे और भी दिलचस्प और मजेदार सिलसिले। हम खूबसूरत नज़्में, दिलचस्प वाक़यात, दुआएं और बहुत कुछ सिर्फ किड्स मैसेज पर। जल्दी करें और अभी सब्सक्राइब करें। और हाँ दोस्तों, अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें।